والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ مع الجماعہ واجب على كل محتلم راح الجمعة واجب وحق على كل محتلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوستو، بزرگوں، لائق تکریم ماں اور بہنوں، پھول دل ننھے منھے بچوں، اللہ تعالی نے کچھ چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں. فرض کا مطلب ہوتا ہے وہ ہماری اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جب انسان کسی چیز کی ڈیوٹی قبول کر لیتا ہے تو وہ ڈیوٹی دینی پڑتی. آپ نے کوئی چوکیدار رکھنا ہے، اس کو 25,000 آپ نے تنخواہ دینی ہے، تو وہ آپ سے پوچھے گا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے بندوق پکڑ کے دروازے کے پاس بیٹھنا ہے. تو آپ کا معاہدہ ہو جائے گا، آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے اور اس نے ڈیوٹی دینی. تو ڈیوٹی کا ترجمہ عربی میں ہے فرض. عربی میں کیا ہے؟ فرض. عربی کا لفظ فرض ہے اور انگلش کا لفظ ڈیوٹی ہے، اور اردو کا ذمہ داری. تو اللہ نے ہماری کچھ ڈیوٹیاں لگائی، اور اس ڈیوٹی کے عوض میں اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم خود کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں. ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہم نے دوزخ میں نہیں جانا، اللہ نے یہ حق دیا ہے. ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم نے جنت میں جانا ہے. اس ڈیوٹی کے عوض میں کچھ ڈیوٹیاں اللہ نے ہماری لگائی، اور اس میں کچھ ڈیوٹیاں بڑی اہم قسم کی ہیں جن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ان ڈیوٹیوں میں سے، ان فرضوں میں سے جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائے، اور ہم نے کہا اللہ سے کہ ہم یہ ڈیوٹی نبھائیں گے، تو اللہ نے پھر ہمیں اس ڈیوٹی نبھانے کا عہد کرنے کی بنیاد پہ اجازت دے دی کہ ہم خود کو کہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان. تو چوکیدار تو وہی کہے گا نا جو ڈیوٹی کر رہا ہے. اگر وہ چوکیدار ہے کہ ڈیوٹی کر ہی نہیں رہا تو وہ چوکیدار نہیں. مسجد میں امام صاحب کو رکھتے ہیں تو انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے جتنی بھی ہو، تو ان کی ڈیوٹی بتاتے ہیں کہ آپ نے نمازیں پڑھانی اور بچوں کو پڑھانا ہے. تو وہ ڈیوٹی کریں گے تو مہینے کے بعد انتظامیہ کیا کرے گی؟ ان کی خدمت کرے گی. یہ دنیا میں بھی چلتا ہے. اگر قاری صاحب نماز ٹائم آئے ہی نا، بچوں کو پڑھائیں ہی نا، 1 دن آپ برداشت کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، بغیر تنخواہ کے بھی آپ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے. جو ڈیوٹی ان کی آپ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی، جب وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے تو وہ آپ کی مسجد کے امام نہیں کہلا سکتے. سمجھائے نا؟ جب وہ ڈیوٹی ہی نہیں کر رہے تو وہ ایک بندہ یہاں باہر کھڑا ہو، بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہو، قاری ہو، لیکن ہماری اس مسجد کا، آپ کی اس مسجد کا امام نہ ہو، امامت کی ڈیوٹی نہ سر انجام دیتا ہو، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمدی مسجد کا امام ہوں؟ کب کہہ سکتا ہے؟ جب وہ ڈیوٹی دے. تو اس ڈیوٹی کے عوض میں اسے یہ عزت حاصل ہوتی ہے کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ ہمارے امام صاحب.
اسی طرح اللہ نے ہماری ڈیوٹیاں لگائیں. کیا لگائیں؟ ان ڈیوٹیوں کے عوض میں ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر وہ ڈیوٹی ہی سارا انجام ہم نہیں دے رہے، وہ ذمہ داری ہی ہم قبول نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم سینے پہ خم ٹھونک کے کہیں کہ ہم جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں. تو ان ڈیوٹیوں کو سمجھیں. ان میں سے ایک ڈیوٹی، ایک فرض اللہ نے جو ہمارے ذمے لگایا ہے وہ ہے جمعہ. جمعہ پڑھنا، جمعہ ادا کرنا، یہ ہر اس مرد کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور مرد ہو. اس پہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے، اس کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی. اب دیکھیں کہ کیا ہم من حیث المسلم، آپ کے خاندان میں چچے، تائے، ماموں، پھپھی، ان کے بچے، بھانجے، بھتیجے، آپ کا سارا گاؤں، آپ کے دائیں بائیں، میرے رشتہ دار، میرا گاؤں، میرے خاندان کے لوگ، میں دیکھوں کیا وہ سارے یہ ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم اس ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں؟ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرضی کی چیز ہے، دل کرتا پڑھ لو، دل کرتا نہ پڑھ لو، دل کرتا ٹائم سے چلے جاؤ، دل کرتا لیٹ چلے جاؤ. یہ کیا کبھی ایسے ہوا کہ فجر کی نماز کا اگر آپ کی مسجد میں ٹائم ہے 6:10 پہ تو امام صاحب 7 بجے آئیں، ظہر کی نماز کا ٹائم 1 بجے، وہ 3 بجے آئیں؟ دنیا میں بھی ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے. ایک آدھ دن تاخیر ہو گئی لیکن روٹین بن جائے تو اس سے وہ ڈیوٹی واپس لے لی جاتی، وہ ذمہ داری واپس لے لی جاتی. جب ذمہ داری واپس لے لی جاتی ہے تو وہ بندہ اس منصب سے محروم ہو جاتا ہے. مسئلہ سمجھیں. اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی، حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ تم نے جمعہ پڑھنا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارت نہیں. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ساری توجہ، کوشش جمعہ کے لیے مسجد کی طرف. اس میں تمہاری خیر ہے. اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، خطبہ سن کے سلام پھیر لو تو پھر جا کے دکانیں کھولو، اللہ تمہاری روزیوں میں برکتیں دے گا. یہ اللہ نے سمجھایا ہے جمعے کے بارے. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ فرض ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی یہ حدیث بیان فرماتی کہ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کے خطبہ کے لیے راح الی الجمعہ، جمعہ کے لیے آنا، مسجد پہنچنا، یہ اللہ نے ہر اس بندے مرد پہ فرض کیا ہے جو جوان ہے، بالغ ہے. عورت پہ فرض نہیں ہے، بیمار پہ فرض نہیں جو آ ہی نہیں سکتا، چھوٹے بچوں پہ فرض نہیں ہے، پاگل اور دیوانے پہ فرض نہیں ہے. لیکن عورتیں جمعہ میں آ سکتی ہیں، انہیں آنا چاہیے. لیکن یہ جمعہ ڈیوٹی مردوں کی ہے، ڈیوٹی مردوں کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دنوں کا سب سے افضل دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس، جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روزانہ نکلتا ہے، تو سب سے افضل دن جس دن سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت کے سردار بنائے گئے. وَأُخْرِجَ مِنْهَا وَفِيهِ، اسی دن زمین پہ اتارے گئے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ،
اسی دن قیامت آئے گی، کائنات کا آغاز بھی یہ دن، اختتام بھی یہ دن۔ کام کے آغاز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور اختتام کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ جہاز جب چڑھنے لگتا ہے وہ چند لمحے بڑے حساس ہوتے ہیں، اور جب لینڈ کرنے لگتا ہے وہ لمحے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ اسی طرح شپ ہیں، روانہ ہوتے ہیں تو بڑا حساس ہوتے ہیں، جب لنگر انداز ہوتے ہیں تو بڑا حساس موقع ہوتا ہے۔ کتاب کا آغاز کرنا ہو تو آغاز بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اور اختتام بھی۔ تو سب سے اہم کام ہوتا ہے کام کا شروع اور کام کا آخر۔ یہ بندہ اس نے تعلق بنایا تھا تو تب کیسا تھا، تعلق ختم کیا تو تب کیسا، جب آیا تھا کیسا تھا، جب گیا ہے۔ آتے تو بڑا ہم خواب دکھاتے ہیں نا، جب رشتہ دیکھتے ہیں، کوئی نئی ہماری سلام دعا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو بڑے خواب دکھاتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب تعلق ختم ہوتا ہے تو کیڑے نکالتے ہیں۔ اس لیے اختتام کی بڑی ویلیو ہے۔ اللہ نے جو ویلیو والے کام ہیں، ابتدا اور اختتام، یہ دونوں کام بھی کس دن کیے؟ جمعہ کے دن کیے۔ اسی دن قیامت آئے گی۔ اور جس بندے کو حضور علیہ السلام کے دین کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ میرا حسن خاتمہ ہو، اللہ میرا، یعنی جب میرا آخری وقت آئے وہ وقت میرا اچھا ہو، وہ وقت میرا اچھا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یہ حضور کی دعا بھی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا فرما، میرا۔ اب خاتمہ اچھا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسے مدینہ طیبہ میں موت آئے حالت ایمان میں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اچھا خاتمہ ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ موت سے پہلے بندہ بیمار ہو جائے اور اللہ اسے صبر کی توفیق دے دے، بیماری سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حسن خاتمہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ اسے کلمہ نصیب فرما دے۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی نشانی ہیں۔ ان میں سے حسن خاتمہ کی کہ اس بندے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، جمعہ رات کے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک جو بندہ فوت ہو جائے، فرمایا وہ بھی حسن خاتمہ کے اعزاز کو پا چکا ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ جمعے کی رات، اور جمعہ رات عربی میں پہلے آتی ہے نا اسلامی مہینے میں، جمعہ آج یہ جو ہم نے مغرب پڑھی ہے یہ کس دن کی ہے؟ یہ ہفتے کے دن کی۔ کل جو مغرب پڑھی تھی وہ کس دن کی تھی؟ اس رات سے لے کے آج تک مغرب سے پہلے جو فوت ہوا ہے، جسے یہ دن ملا ہے، یہ نشانی ہے اس کے خوش نصیب ہونے کی۔ یہ ساری عزتیں، سارے انعام کس کو ملیں گے؟ جو اس جمعے کے دن کی عزت اور قدر کرتا ہے۔ حضور کا ارشاد ذیشان ہے، فرمایا اللہ نے یہ جمعہ پہلی امتوں پہ بھی پیش کیا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر اللہ نے ہم کو دیا، یہ جمعہ ہمیں دیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کی قدر کی۔ کیا قدر ہے اس کی؟ کہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز نہ رہے۔ جمعے کے دن کی فجر کی نماز عام پورے ہفتے کی فجر کی نمازوں پہ بھاری ہے۔ اس میں حضور نے سورہ سجدہ پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی، پھر کوشش کریں اشراق بھی پڑھیں، سوئیں نہ جمعے کے دن، گھر جا کے فجر کے بعد تیاری شروع کر دیں، مسواک کر لی، درود پڑھ لیا، نہا لیا، بچوں کو دیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ بر وقت جمعے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، گھر والوں کو تیاری کرواتا ہے جمعے کی، اور ٹائم سے مسجد میں آ جاتا ہے، خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے جو مقدر ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھے نا، اگرچہ امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھے۔ لیکن اصل عزت اس کو ہے، اصل کامیابی اس کے لیے ہے جو خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آتا ہے۔ جمعے کی عزت دیکھیے، جمعے کا اعزاز دیکھیے، اس فرض کی ڈیوٹی کی اہمیت دیکھیے، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا ہم سب رویہ دیکھیں جمعے کے ساتھ کہ کتنا جارحانہ، ظالمانہ، اور کتنا ہمارا شقاقت اور شقاوت پہ مبنی ہمارا رویہ ہے جمعے کے ساتھ، کہ ہمارے ذہن، نظر، عقل میں جمعے کی اہمیت کوئی نہیں۔ ممسا منتی بھی بیتی ان کا نا آئندہ، گھر کے اندر خوشبو ہے وہ لگائی،
वलाबिस हुस्न सयाब, सुथरा कपड़ा पहनना जुमे का प्रोटोकॉल है। और ये भी फरमाया कि लोगों तुम्हें ये चाहिए कि जुमा के लिए एक अच्छा लिबास सिलाई करा के रख लो जो स्पेशली जुमा के दिन पहनो। घर वालों को उठाया, गस्सल यौमल जुमती वगतसल सुम्मा बक्कर वबतकर वदना मिनल इमाम, इमाम के करीब होके बैठा, ए नहीं उथे नुकरना लग गया, उथे नुकरना लग गया, बाहर तो पे बह गया, जुमा पढ़ के निकलना है, जल्दी दरवाजे कोल बह गया। साढ़े नमाजी ना खिलर के बह जाते हैं। हजूर का हुक्म क्या होता था, लियलीन लिउलिन्नुहा, जो अक्ल वाले हैं मेरे करीब आ जाएं। इसका मतलब है कि इमाम के करीब होके बैठना ये अक्लमंद होने की निशानी है। वदना मिनल इमाम, दना यदनु, बड़ा ही करीब होता है। वस्तमा, बड़े गौर से खुतबा सुनता है। वलम यल्ग, लगव हरकत कोई नहीं करता। तो इस बंदे को जब ये जुमा अदा करता है, इस ड्यूटी को सार अंजाम देता है, इस ड्यूटी के इवज में अल्लाह क्या देते हैं? इस ड्यूटी के इवज में अल्लाह उसे ये देते हैं कि अल्लाह उसे एक कदम जो इस ड्यूटी के लिए इसने उठाया था ना, जितने भी उठाए वो काउंट हो जाते हैं कि कितने कदम इसने उठाए हैं। तो हर कदम के इवज में दो चीज़ें मिलती हैं, एक साल के रोज़ों का सवाब, एक साल के नफलों का सवाब। इससे बड़ी इज्जत किस नेकी की है, आप मुझे ये बताइए। लेकिन हम मुसलमान भी हैं, घर में बैठे भी हैं, फारग भी हैं, मस्जिद भी करीब है, खतीब साहब भी हैं, जुमा भी है, लेकिन हमें ये इल्म नहीं कि ये हमारी ड्यूटी। इस तरह की बेरुखियां तो नहीं चलती जिस तरह की बेरुखियां हम कर रहे हैं अल्लाह के साथ, दीन के साथ। इस तरह की गैर संजीदगियां तो नहीं चलती। इस तरह की जिंदगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारने का नहीं कहा हमें। यानी ये अल्लाह की तरफ से ड्यूटी है और पूरा मुआशरा है गैर संजीदा। लक़द हममतु, हुजूर का इरशादे गिरामी है कि मेरा जी चाहता है, हममतु, मैं इरादा करता हूं, मेरा इरादा है, हममतु, मैंने इरादा कर लिया, इरादा है, मेरा जी चाहता है, ये सारे तर्जुमे, मेरा पक्का इरादा है, हममतु अन आमुर रजुलन युसल्ली, किसी बंदे को जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा करूं कि वो नमाज पढ़ाए और ख़ुद मैं मदीने के बाज़ारों में निकलूं। व उहर्रिक़ बुयूतहुम यतखल्लफून अनिल जुमुआ, जो लोग जुमा में नहीं आए मैं उनके घरों को आग लगा दूं। ये किसका फरमान है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में। जो रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, एक चिड़िया को बेचैन नहीं देख सकते, कीड़ियों को देखा कि जलाया है किसी ने, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जलाने का अजाब देना जायज़ नहीं। किसी चीज़ को जलाया, ये हमारी मक्खियाँ मारने के लिए जो लगी होती ना लाइटें, ये जलाती हैं, ये मना है। स्प्रे वगैरह कर दें उसमें उलमा ने इजाज़त दी। तकलीफ़ देने वाली चीज़ को जला के नहीं ख़त्म करना, जला के ये मना है। ये क्या है? इंसान किसी मखलूक को आग में नहीं जला सकते, ये कीड़ियों को जला के मारना मना है। बाज़ दफ़ा होता है कि हमारी औरतें रोटियां निकालती, कीड़ियाँ होती हैं, तो छाबा धूप के अंदर तत्ते पत्थर पे वो झाड़ देती हैं, तो कीड़ियाँ क्या होता है, जल के, ये मना है। जला के मारना, तपश से मारना, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये जो अजाब देने की कैफियत है जलाने वाली, ये अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए जायज़। तो एक जगह कीड़ियाँ थी जो तंग कर रही थी लश्कर को, तो उनको जला दिया। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि किसी चीज़ को तलफ करना हो तो उसको जलाना मना है। सांप को, जानवर को, किसी भी चीज़ को जलाना, जो चीज़ मना है, आप अंदाज़ा कीजिए कि इस ड्यूटी से सुस्ती करना कितना बड़ा गुनाह और कितना बड़ा जुर्म होगा कि हुजूर सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि जो लोग यतखल्लफून अनिल जुमुआ, जुमा के वक्त घर में बैठे हुए हैं, मैं उनके घरों को क्या करूं? आग लगा दूं, मैं जला दूं उनके घरों। यहाँ हमामों पे दाढ़ी की सेटिंग करवाने के नाम पे जुमा लेट हो जाता है, कल्फ लगवाने के नाम पे जुमा लेट हो जाता है। ये हमाम सालोन
یہ مساج سینٹر، یہ فیشل سینٹر یہ بھرے ہوتے ہیں عین خطبہ کے وقت، چونکہ شام کو شادی پہ جانا ہوتا ہے، جمعہ ہے نا، چھٹی ہے، عموماً لوگ دعوت رکھتے ہیں، دعوت کی ویلیو ہے، شادی کی ویلیو ہے، جمعے کی ڈیوٹی سے پورا معاشرہ بے خبر ہے۔ دوستو اب یہ موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم یہ باتیں لے کے نکلیں، یہ اس بات سے آپ واپس آ جائیں کہ یہ اکیلی مولوی کی ذمہ داری ہے۔ مولوی بیچارے مروڑ مراڑ دیے ہیں، معاشرے نے رول دیے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب برائی عام ہو جاتی ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بند پانی کو روک نہیں سکتے، تو پھر سب کو ذمہ داری ادا کرنا پڑتی۔ آپ نے گھر والوں کا جمعہ کے دن صبح اپنی بہن کو فون کر کے پوچھیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، بچوں نے نماز پڑھ لی، جمعے کی تیاری کر لی۔ جمعہ کے بعد پوچھیں، جمعہ سے پہلے پوچھیں، روٹین بنائیں جس طرح صحت کا پوچھتے ہیں۔ کوئی بھی وہ ڈیوٹی کرتا ہے، کالج کی، ڈاکٹریٹ کی، کہیں ڈاکٹر ہے، میڈیسن کی، میڈیکل کی، فوج کی، اس ڈیوٹی کے بارے آپ کو پوچھتے ہیں سروس کیسی جا رہی ہے۔ تو جمعہ بھی کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے، یہ اپنے ڈائلاگ میں شامل کریں، اپنی گفتگو میں شامل کریں تو تبدیلی آئے گی۔ اچھا باتیں اثر کیوں نہیں کرتی یہ بھی سن لیں، یعنی بلکنا تڑپنا یہ کام کیوں نہیں آ رہا، دلوں پہ مہریں کیوں ہیں؟ من تارک ثلاث جمعات تہاونا، جو بندہ جمعے کو ایزی لے، تہاونا ذہن فکر کے اندر جمعے کی اہمیت اس کے نہ ہو، جب چاہا آیا جب چاہا نہ آیا، تہاونا جمعے کو ایزی لیا، جمعے کے بارے سنجیدہ نہ ہوا، اسے ڈیوٹی فرض نہ سمجھا، تو کیا ہوتا ہے؟ تب اللہ علی قلبی لیکونن من الغافلین۔ جمعے کو جو لوگ غیر سنجیدہ لیتے ہیں، اللہ انہیں سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اور اللہ ان کا نام غافلوں میں لکھ دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا قرآن بھی سر پہ اٹھا کے قسمیں آپ اٹھاتے رہیں، وہ معاشرہ ٹس سے مس نہیں ہوتا جو جمعے کو سنجیدہ نہیں لیتا، جو اللہ کی ڈیوٹی کو سنجیدہ نہیں لیتا، وہ کسی کی بات کو سنجیدگی سے کیسے لے گا؟ یہ جو تربیتی نشست ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس میں کھل کے بات کر سکیں، اور گھروں کے اندر ہم ایک نیریٹو بنا سکیں، ایک بیانیہ بلڈ کر سکیں، ہم ایک آواز لے کے جائیں درسوں سے۔ ماشاءاللہ زندگیاں گزر گئیں آپ کو جمعے پڑھتے ہوئے، تقریریں سنتے ہوئے، جلسے سنتے ہوئے، لیکن نیریٹو نہیں بن رہا، بیانیہ نہیں بن رہا۔ اب جب یہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، آپ ساتھی جب بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کی فکر میں کچھ نہ کچھ حرکت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ چینجنگ آ رہی۔ میں نے پچھلے درس کے اندر یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح گیموں کی طرف لگا رہے ہیں، یونان میں کشتیاں ڈوب رہیں، مائنڈ بو رہیں، کل پھر کشتی ڈوب گئی اور 40 پاکستانی وہ مر گئے ڈوب کے۔ تو وہ آواز بھی لوگوں تک جا رہی ہے، خیر پھیل رہی ہے۔ گھروں کے اندر جو بچوں کو ہم احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس میں نے بچوں کی تعلیم کے حوالہ سے آپ کو توجہ دلائی تھی، ان کی تربیت کے حوالہ سے توجہ دلائی تھی۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے اگر جمعہ نہیں پڑھتے تو میرے عزیز، اگر آپ لتریشن کر دیتے ہیں، سختی کر دیتے ہیں، پٹائی کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جمعہ پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ پٹائی جہنم کے عذاب سے بڑی اچھی ہے جو تیرے بچے کو جمعے کا پابند بنا دے۔ سکول کے نام پہ جمعے چھوڑے جا رہے ہیں، تعلیم کے نام پہ جمعے ترک کیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کو احساس نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وزیر اعلیٰ اور بڑے کام کر رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی ڈیوٹی لگائی، جی ہماری ڈیوٹی ہے قوم کی خدمت کرنا، ہماری ڈیوٹی ہے قوم کی خدمت کرنا، کو اللہ رسول نے بھی تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ نہیں لگائی؟ بڑی بڑی اہم ڈیوٹیوں میں ہماری زندگی کی سب سے جو اہم ڈیوٹی ہے فرض نمازیں 5، اور 7 دن کے بعد ایک جمعہ، اور جمعہ 2 رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، جمعہ ہے خطبہ پورا سننے کا نام، اور خطبہ بھی پروٹوکول سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا ہے۔ اس سے بھی اجر میں فرق پڑتا ہے، جس طرح بندہ نماز پڑھے جماعت سے تو 27 نمازوں کا فرق، اور اکیلا پڑھتا ہے تو 1 نماز۔
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ زیادہ غور سے سنتا ہے نا اس کا نام الگ لکھا جاتا ہے. جس نے بہت غور سے سنا اس کا الگ, جس نے انتہائی زیادہ ہی غور سے کھوب کے سنا تو اس کا نام الگ لکھا جاتا ہے. جس نے پوری توجہ سے سنا, لغو حرکت نہیں کی, گوٹھ مار کے نہیں بیٹھا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل حبوا, یہ حبوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبوا سے منع کیا. کس سے؟ یہ گوٹھ مار کے بیٹھنا, ٹانگیں اٹھا کے اس طرح ہاتھ باندھ لینا ٹانگوں کے اوپر سے, اس سے منع کیا. ٹیک نہیں لگانی. فرمایا کوشش کرنی ہے کہ نیند نہ آئے جمعے میں. کیا کرنی؟ کوشش کرنی کہ یہ حدیث ہے ثم لیتحول, اگر نیند ستا رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے ساتھ میں دائیں یا بائیں تھوڑا سا کھسک جائے. یعنی جمعہ پروٹوکول کا نام ہے, جمعہ ایک احترام کا نام ہے, ایک وقار کا. ڈیوٹی جاگ کے دینی ہے, ڈیوٹی جاگ کے دینی. یہاں سوتے پہ ہوتے ہیں سبحان اللہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس بات پہ سبحان اللہ کہی. تو فرمایا جو انتہائی توجہ سے کھب کے پورے دھیان سے اس کا نام الگ لکھا جاتا ہے. جو توجہ سے سنتا ہے, لغو حرکت سے بچتا ہے, ٹائم سے آتا ہے, اس کے 7 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو زیادہ توجہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دو, اس کے 10 دن کے ایک جمعے سے گناہ معاف ہے. ڈیوٹی فرض, اللہ اس کا عوض دے نہ دے یہ تب بھی فرض ہے, تب بھی ڈیوٹی ہے. لیکن اللہ کریم ہے کہ اس ڈیوٹی سار انجام دینے پہ کتنی اجرت اللہ عطا فرماتے ہیں کہ کائنات کے ترازو سے گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا ينتهين اقوام ان ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم, کہ لوگ جمعے میں تاخیر سے دائیں بائیں کرنے سے باز آ جائیں, رک جائیں. لا ينتهين, بس کر دیں, یہ حدیث کے ترجمہ, بس کر دیں, سستی ختم کر دیں, سٹینڈ لے لیں, رک جائیں, سمجھا لیں, وگرنہ یہ نہ ہو کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہریں لگا کے ان کے دلوں سے جمعے کا احترام ختم کر کے جمعے سے محروم لوگوں کی صف میں اللہ انہیں کھڑا کر دے مستقل طور پہ. اور یہ ہو رہا ہے. ہم سب میرے سمیت ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں جمعے کی کیا ویلیو ہے, کیا مقام. اذان ہو جاتی جمعے کی, سوئے ہوئے اٹھیں گے, شیمپو لگا کے غسل کرتے کرتے آدھا جمعہ گزار دیں گے, آتے آتے تکبیر ہونے لگ جائے گی اور جائیں گے, جا کے سو جائیں گے. صحابہ کرام تو عصر کی نماز کے بعد نہیں جاتے تھے. امت کے اسلاف, آپ کو عصر کی نماز کے بعد کبھی نمازی نظر آیا مغرب تک مسجد میں بیٹھا ہوا؟ سو جاتے ہیں. کھانے کی دعوتیں ہیں, پکنک ہے, دل ڈوبتا ہے اس وقت. شیطان نے ہمارے دل میں اتنا گھر کر لیا ہے کہ اس وقت کا ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے, کتنا روشن وقت ہے. زندگیاں چینج کر دیتا ہے. کائنات دے کے لوگ اللہ سے یہ ٹائم مانگے تو نہیں ملتا جو امت مسلمہ کو اللہ نے دیا. تیری کوئی مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, جمعہ کے دن عصر کے بعد تنہائی میں بیٹھ اللہ کے سامنے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گوڈا لگا کے موبائل بند کر کے مغرب تک اللہ کی تسبیح کر کے تو دیکھ. کرنی تو چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جنت لینے کے لیے, لیکن تو دنیا کے مفاد کے لیے ہی کر لے. اللہ کی قسم تجھے وہ مفاد مل جائے گا. دنیا کے کسی کام کے لیے کر, دنیا کے کسی کام کے لیے ہی کر. جمعے کے دن عصر سے مغرب تک بیٹھ تو صحیح. میری ماں بہنوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے, سیانی بزرگ عورتوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تسبیح پڑھ کے چپ کر کے داڑھ وٹ کے نکر میں بیٹھ کے جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک اپنی اولاد کے لیے اللہ سے جنت مانگیں, جانے والوں کے لیے بخشش مانگیں. اس وقت میں ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں سین ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مانگ رہا ہے, اسے ملے گا. ایک لمحہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ لا یوافقها الا عبد مسلم. اس وقت کوئی مسلمان اللہ سے مانگ رہا ہو اور فرما برداری کی شکل میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو تو وہ گھڑی جو اللہ نے عصر سے مغرب کے درمیان رکھی ہے, اسے وہ مل جائے, اس کی قسمت کے کیا کہنے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے
جنہیں علم ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہاں ہم نے واپس نہیں آنا، دین سچا ہے، اللہ کی طرف سے ڈیوٹیاں ہیں، یہ فرض ہیں۔ جیسے جیسے ہم دین کی چیزوں کو حیثیت نہیں دے رہے، ہماری بھی حیثیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی ہمیں ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، نہ کسی دعوت میں، نہ بچے ہمیں کسی کھاتے میں لکھتے ہیں، نہ بیویاں کسی کھاتے میں لکھتی ہیں۔ سارا دن کما بھی رہے، صبح سے شام تک گھر آتے ہیں، ٹکے کی ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیوں کی جب دل میں ویلیو نہ رہے، اللہ اس بندے کو بے توقیر کر دیتے، اور یہ ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی محبت سے بھی محروم کر دیا۔ جب اللہ کے فرائض کی دل میں محبت نہ رہی تو رشتہ داروں کی بھی محبت نہ رہی، تائے چچے کا بھی وہ مقام نہ رہا جو ہوتا تھا، جو اللہ نے بنایا، دادے نانے کا بھی وہ شان نہ رہا، پوچھتا ہی کوئی نہیں کسی کو، ہر بندہ آپ خدرا ہے، ہر بندہ آپ خدرا ہے۔ اصل اسباب کیا ہیں کہ وہ اللہ کی ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھ رہا، تو نے اسے نہیں بتایا، اب وہ تجھے کیا سمجھے؟ یہ کس نے بتانا؟ یہ ماں باپ نے بتانا۔ یہ کس نے بتانا بھائیو؟ بولے، یہ ماں باپ نے بتانا۔ جمعہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان اسلام نہیں اگر وہ جان بوجھ کے جمعے چھوڑتا ہے تو۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے منافقوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اب منافق کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ مشرکوں سے بھی نیچے ہوں گے دوزخ میں۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا، لکھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اسے منافق بنا دیتے ہیں، پکا منافق۔ پھر پتہ نہیں کب تک روئے گا، اللہ سے معافیاں مانگے گا، کتنے جمعے بر وقت پڑھے گا، اللہ کی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھے گا، کسی موقع موڑ پہ جا کے معافی مل جائے بغیرنا نہیں۔ کوتیبہ کا مطلب یہ ہے کہ پکا پکا اس کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں اور اس بات پہ قائل کریں، اپنا فرض سمجھیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا قبر میں کہ اولاد کو روزی روٹی کے لیے دکان ڈال کے دے کے آئے ہو کہ نہیں، پورا دین پڑھ لیں۔ اللہ نے یہ نہیں۔ اگر کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے، فرشتوں نے قبر میں پوچھنا ہے کہ بیٹوں کو ملازمت دلا کے آئے ہو کہ نہیں، وہ یہاں ہاتھ کھڑا کر دے اور دلیل دے دے۔ قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ بیٹے کو سکول ٹیچر کیوں نہیں بنا کے آئے، قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ بیٹے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا کے، قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ بیٹے کو بزنس کروا کے کیوں نہیں دے کے آئے۔ یہ آپ کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کر دے اور دلیل دے دے، یہ نہیں پوچھنا۔ اولاد کو نمازی بنایا، اولاد کو دیندار بنایا، اللہ کی ڈیوٹیاں بچوں کو سمجھائیں، تو کس طرح برداشت کر لیتا تھا کہ جمعے کا وقت تیرے بچے گھر ہوتے تھے، سستی کرتے تھے، اور تو برداشت کر لیتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے آخرت اجاڑ رہے تھے اور تو برداشت کر لیتا تھا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب جمعہ کا آپ کے دل میں احترام آئے گا، ہمارے دل میں احترام آئے گا، اسے ہم ڈیوٹی سمجھیں گے، بر وقت ادا کریں گے، تو چند جمعوں کے بعد اللہ آپ کی ویلیو بنا دیں گے، آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ اللہ کی اس ڈیوٹی سر انجام دینے کی وجہ سے چہروں پہ ایک عجیب سا نور آئے گا اور دلوں میں کمال قسم کا سکون آئے گا۔ اس ڈیوٹی کو نبھانے کی وجہ سے، ادا کرنے کی وجہ سے کمال قسم کے انعامات نظر آئیں گے۔ آپ اعزاز بڑا ہے، عزتیں بڑی ہیں، دوسری طرف چھوڑتے ہیں تو گناہ بڑا ہے، سنگینی بڑی، سختی بڑی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ جو شخص جمعہ میں آتا ہے اور جمعہ میں کبھی ادھر کبھی ادھر دائیں بائیں سنجیدہ نہیں لیتا، ایک تو کہ انتظامی امور کی ذمہ داری، اس کے علاوہ ویسے ہی کوئی دھیان نہیں، بس آ کے بیٹھ گیا سر پھینک کے، توجہ نہیں، غیر سنجیدہ ہے، تو یہ شخص اجر کی بجائے گناہ لے کے لوٹتا ہے۔ اور ایک شخص
جو کسی بات کرنے والے کو چپ کرواتا ہے، چپ کروانے والا لغو حرکت کرتا ہے، اور جو لغو حرکت کرتا ہے فلا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ موبائل کی ٹونیں بج رہی ہیں، دھیان ہی نہیں کہ اللہ کے دربار پہ جا رہے ہیں، جمعہ ڈسٹرب نہیں کرنا، نہ اپنا نہ اگلے کا۔ یہاں ہمارے جو دوسرے مکتب کے ساتھی ہیں میرے بھائی، ان کے امام، ہمارے تو پھر بھی 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی مسجدوں میں دیکھ لیں خطیب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے، یہ اسے خطبہ ہی نہیں سمجھتے، اندازہ فرمائیں، یہ اسے خطبہ ہی نہیں سمجھتے، اور کوئی بھی نہیں ہوتا مسجد میں، خالی ہوتی مسجد، اور جب اذان ہوتی سنتیں پڑھتے، اس کے بعد عربی میں چند جملے 2 منٹ پڑھنے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے انہوں نے، وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ خطبے کا مطلب ہوتا ہے واعظ و نصیحت۔ خطبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کائنات علیہ السلام کے بارے آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے اور لوگوں کو خطبہ میں واعظ و نصیحت کرتے۔ کیا کرتے؟ وہ واعظ و نصیحت جب خطیب بیٹھ کے کرتا ہے نا، تو یہ ہوتے ہی نہیں مسجد میں، 5-10 بندوں کے علاوہ زیادہ نہیں ہوتے۔ جب اذان ہوتی سنتے پڑھتے ہیں، پھر سارے بھاگتے ہیں، اس کے بعد خطیب کھڑا ہوتا ہے، عربی میں 2-3 منٹ کی گردان پڑھتا ہے، یہ سارے نیوی پا کے گردان کو سر کے اوپر سے گزار کے بعد کے اندر نماز پڑھ کے، ایک سلام مسجد میں، دوسرا دروازے میں، جوتی کا ایک پاؤں سڑک میں، دوسرا گھر جا کے پہن کے کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھا ہے۔ ایڈی لا پا کرنا تا نہیں نا خطبے جمعے دا ثواب ملتا ہے، وہ ایڈی یہ غیر اہم چیز نہیں کہ یہ دن اسی اداں دا سلوک کریے تے جنت الفردوس ساڈے سجے کھبے، اور ایک ایک قدم پہ سال سال کے روزے، اس طرح کا جمعہ پڑھنے والے کو سال سال کے روزے اور قیام کا ثواب نہیں۔ بھائی فرق ہے۔ قرآن مجید میں بھی جمعہ کا جب آغاز تھا تو تجارتی منڈی اوپن ہو گئی، جمعہ میں کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، حضور کو کھڑا چھوڑ گئے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ رسول اللہ کھڑا ہو کے دیتے تھے، بیٹھ کے نہیں دیتے تھے۔ 2 خطبے ارشاد فرماتے تھے، ایک خطبہ نہیں ارشاد فرماتے تھے، پھر دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اور خطبے میں کرتے کیا تھے؟ نصیحت۔ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ اب اردو والے نے اردو میں نصیحت کرنی ہے، عربی والے نے، اب خطبے میں عربی ہو نصیحت نہ ہو، عوام کو کیا فائدہ؟ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خطبہ نہیں دیتے، ہم خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خطبہ اس کا جو نصیحت کر رہا ہے، آپ تو وہ رٹی گردان سنتے ہیں 2 منٹ کی نیوی ڈال کے، پتہ ہی نہیں 30 سال سے پڑھ رہے ہیں کہ اس گردان میں کیا لفظ ہیں۔ یہ خطبہ ہے؟ خطبہ تو ہوتا نصیحت، جس میں بات سمجھ آئے کہ مجھے یہ نصیحت کی، میرے بزرگوں نے، میرے مولوی نے، میرے خطیب نے یہ نصیحت کی۔ جس نے آپ کو نصیحت کی جمعہ میں، اس نے کیا دیا؟ خطبہ۔ جس نے نصیحت ہی نہیں کی وہ خطبہ تھوڑی۔ تو جمعہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی ہے، کیا ہے؟ دوسرا اللہ کی طرف سے فرض لازمی ضروری، تیسرا اس میں بر وقت آنا۔ مردوں پہ عاقل بالغ 12-13 سال کے بچے، ان سے آپ شروع کر لیں، سب پہ فرض ہے، الا جو آ نہیں سکتا، اس میں اجازت کسی کو نہیں۔ اور بر وقت آتا ہے تو اونٹ کی قربانی کا بھی اجر ہے، سبحان اللہ۔ 7 دن کے گناہ معاف ہیں، 10 دن کے گناہ معاف ہیں۔ لغو حرکت کرتا ہے تو گنہگار ہے، چھوڑتا ہے تو مجرم ہے، سستی کرتا ہے، دل میں اسے سنجیدہ نہیں لیتا تو غافلوں میں سے اللہ لکھ دیں گے، دل پتھر کر دیں گے۔ بر وقت آتا چہرہ نور ہوگا۔ اور فرمایا کہ جمعہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، خطیب جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ان خطبہ سننے والوں کو اللہ ایک ایسا لمحہ بھی عطا کرتے ہیں کہ جس لمحے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کے پروانے جاری فرماتے۔ اور وہ لمحہ کب آتا ہے؟ ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک، اس دوران وہ لمحہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اگر وہ لمحہ بھی بندہ پالے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنا عظیم دین دیا، خدا ہمارے پتھر دلوں کو نرم کر ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ لیں بھائی، گفتگو پوری ہوئی، ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے، امتحان ہو جائے بچوں کا، ساتھیوں کا۔ جمعہ کے حوالہ سے جو میں نے بات کی ہے، ایک آدھ سوال پوچھ لیں ذرا دوستوں سے۔ جو میں نے بات کی ہے اس میں کوئی ساتھی یہ بتائے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے جمعہ چھوڑتا ہے
تو اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی بھائی مجھے بتائے، کوئی ساتھی بسم اللہ کرے، کوئی طالب علم جی بتائیں. شاباش شاباش. اور غافلوں میں سے مہر لگا دیں گے. اور دیکھیں بچے کو بات سمجھ تو آئی نا، یہ ذہن میں اس کے بیٹھ گئی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ دے گی اس کو، یہ جمعے کے لیے لائے گی. اور کوئی ساتھی بتائے، کوشش کیا کریں، ہمت کیا کریں، اس پروگرام کو اچھا کریں، ذرا ساتھ دیا کریں. کوئی ایک آدھ ساتھی یہاں سے. یہی بات کہ جمعہ چھوڑنے کی جو سزا میں نے احادیث کے اندر رکھی ہے، کوئی ساتھی یہاں ایک آدھ بات کوئی بتائے. قاری فیصل صاحب آپ بتا دیں. چلیں ساتھی تھوڑا جا سانگ رہے ہیں، ہولی ہولی سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ. کہ لمبے عرصے کے بعد، توبہ کے بعد، یہ واجب فرض ہے. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کا اجماع ہے، پوری امت اس بات پہ اکٹھی ہے کہ جمعہ فرض ہے. اچھا جمعہ نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے کا نام ہے یا خطبہ سننا ہے؟ شاباش. اچھا جی، جو بندہ بر وقت آئے، گھر والوں کو اٹھائے، تیاری کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، اس کی فضیلت پہ میں نے 3-4 باتیں کی ہیں. کوئی ساتھی ایک آدھ بات بتا دے. نمبر 1 اونٹ کا ثواب، یہ بھی میں نے کہا. اور یہ بھی نور بھی، ہاں روشنی بھی ملتی. یہ تو سورۃ کہف میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، بیٹے آپ بھی بچوں بتاؤ، جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے نا، تو اللہ اس کے قدموں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک نور ہی نور کر دیتے ہیں. انشاءاللہ پڑھنی ہے، جنہوں نے پڑھی انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آئندہ جمعہ میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ. جمعے کے بارے کریں گے سوال آج، جمعے کے بارے کریں گے. ہاں گناہ معاف. یہ بھی ہے کہ وہ خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک، اگر بندہ لیٹ آیا ہو سکتا وہ لمحہ گزر گیا ہو. اچھا جی، جمعہ سے پہلے کم از کم کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 2. کم از کم کتنی؟ زیادہ سے زیادہ جتنی ہو جائیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ جمعہ کے بعد 4، جمعہ کے بعد 2 کر کے کتنی؟ 4. حضرت جابر ابن سمورہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے بعد رکعتیں پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے 2 کر کے. یہ نفل ہیں، یہ زور کی نماز نہیں. جمعہ کی 2 رکعتیں، اس کے علاوہ نفل کتنے؟ 4 2 کر کے. جمعہ کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ 4. اچھا ایک اور میں نے بہت بڑی فضیلت بیان کی بر وقت آنے کی. قدم جو لگتے ہیں ان کے عوض میں اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ دکھائیں. ہاں 1 سال کے روزوں کا ثواب. اور اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز پہ کسی بندے کو کھڑا کروں تو جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ان کے گھروں کو کیا کروں؟ جلا. کیوں نہیں آگ لگاتا؟ کہ وہاں بچے، اور ایک حدیث میں الگ سے آتا ہے کہ وہاں بچے اور عورتیں